سامعین ناظرین، شب برات کی آمد ہے، اور شب برات کی رات ایسی رات ہے جو کہ رحمتوں والی، برکتوں والی، عظمتوں والی رات ہے۔ شب برات ایک ایسی رات ہے کہ جس رات میں رب تعالی اپنی شیان شان کے مطابق آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے۔ اور حدیث پاک میں کیا آتا ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ پھر رب تعالی کی رحمتیں آوازیں دیتی ہے کہ ہائے کوئی رزق مانگنے والا کہ میں اس کو رزق عطا کر دوں، ہے کوئی مجھ سے میری بارگاہ میں توبہ کرنے والا، گناہوں کی معافی مانگنے والا کہ میں اس کے گناہوں کو معاف فرما دوں، ہے کوئی ایسا جو مجھ سے مانگے اور میں اس کو عطا کر دوں۔ تو طلوع فجر تک فرمایا کہ یہ رحمتیں کی آوازیں جو ہے وہ آتی رہتی ہیں اور آواز دی جاتی ہے کوئی ایسا مانگنے والا کہ اس کو عطا کر دیا جائے۔ تو عزیزان محترم، یہ رات ایسی رات ہے کہ اس رات کو جو ہے وہ غفلت میں، سستی کے اندر نہیں گزارنا چاہیے، بلکہ اس رات کو قیام میں گزارنا چاہیے۔ جیسے کہ حدیث پاک میں بھی آتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے کہ جب شعبان المعظم کا نصف ہو جائے، یعنی کہ 15ویں شب آئے، تو پھر اس رات کیا کرنا ہے؟ فرمایا قبلی والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ رات کو قیام کرنا ہے، یعنی کہ عبادت خداوندی میں رات کو گزارنا ہے اور دن کو روزہ رکھنا ہے، کیونکہ یہ رات عظمتوں والی رات ہے، یہ رات رحمتوں والی رات ہے، یہ رات برکتوں والی رات ہے، یہ رات اپنے اندر وہ سب کچھ لاتی ہے کہ جس کی انسان جو ہے وہ امید کرتا ہے، جس کو انسان طلب کرتا ہے۔ لیکن آج وہ رات آ چکی ہے، وہ تمام چیزیں اس رات کے اندر میسر ہیں، لیکن نصیب اسی کو ہوں گی جو رات کو شب بیداری کرے گا، رات کو قیام میں گزارے گا، رب تعالیٰ کی عبادت میں گزارے گا اور رب تعالیٰ سے مانگے گا تو رب تعالیٰ اس کی مرادوں کو پورا فرمائے گا۔ کیونکہ یہ رات ایسی رات ہے، یہ رات ایسی رات ہے کہ جس کے متعلق فرمایا گیا کہ نور محفل پہ چادر تنی نور کی، نور محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے، نور محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات۔